قرآن پاک وہ امانت ہی تو ہے جس امانت کو اٹھانے کے لیے زمین آسمان کی تمام موجودات نے انکار کر دیا تھا اور انسان نے اس کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا تھا۔ اس ساری تقریر سے، یہ ساری بات سے، گفتگو سے ایک نتیجہ مرتب ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے باپ آدم کا ورثہ علم الاسماء سیکھ لے تو وہ اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کی نیابت میں داخل ہو کر اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے کائنات میں تصرف کر سکتا۔ لیکن اگر انسان اپنے باپ آدم کے ورثے کو حاصل نہیں کرتا تو انسان کی حیثیت جانوروں سے زیادہ ممتاز نہیں ہے۔ بات وہی ہے کہ عقل و شعور تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ بات محسوس کر کے کہ انسان کا امتیاز یہ ہے کہ اس کو علوم حاصل ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علوم سیکھنے کی صلاحیت دی ہے، چاہے وہ دنیاوی علوم ہو، روحانی علوم ہو، دینی علوم ہو، آسمانی علوم۔ علوم سیکھنے کی صلاحیت آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بکری کو کوئی ایم اے ہو گئی ہو، کبھی کوئی کسی گائے نے میٹرک کر لیا ہو، کسی اور جانور نے پہلی دوسری کلاس پڑھنے میں صلاحیت ہی نہیں۔ علم سیکھنے کی اگر صلاحیت ہے تو صرف آدم کے اندر ہے، کیونکہ انسان نے اس صلاحیت کو دفن کر دیا۔ انسان اس صلاحیت کو استعمال ہی نہیں کرتا، بھول گیا اپنے اسلاف کی قدر و منزلت، اپنے اسلاف کا عروج، اپنے اسلاف کا دبدبہ اس کے ذہن سے نکل گیا۔ کیوں نکل گیا؟ اس لیے کہ اس نے علم سیکھنا چھوڑ دیا۔ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے امام حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے نوع انسانی کی جو نبض دیکھی، اس نبض میں یہ بات تشخیص ہوئی کہ اگر انسان اپنے علوم کو اس کا ورثہ ہے جو اس کے اندر موجود ہے دوبارہ حاصل کر لے، دوبارہ سیکھ لے تو اس کو پھر عروج حاصل ہو جائے۔ دنیاوی علوم سیکھ لے تو دنیا میں عروج حاصل ہو جائے گا، روحانی علوم سیکھ لے تو کائنات پر حکمرانی قائم ہو جائے گی، اور جب کائنات میں حکمرانی قائم ہو جائے گی تو اس کے اندر سے پریشانیاں، اس کے اندر سے عدم تحفظ کا احساس، اس کے اندر سے خوف اور اس کے اندر سے غم نکل جائے گا۔ انسان کے پاس صرف محبت رہ جائے گی، انسان کے پاس صرف سکون رہ جائے گا، اور انسان کے پاس صرف اللہ کی دوستی رہ جائے گی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو بندے میرے دوست بن جاتے ہیں ان کے اوپر سے غم اور خوف دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، اگر بندوں کے اندر سے غم اور خوف نکل جائے پھر سکون، عافیت، خوشی، مسرت، شادمانی کے علاوہ کیا باقی رہے گا؟ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ نوع انسانی نے علم کی طرف توجہ دینا چھوڑ دی ہے یا کم کر دی ہے، عظیمیہ سلسلے نے ایک پروگرام بنایا کہ نوع انسانی کو دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ نوع انسانی کو یہ بتایا جائے کہ دنیاوی علوم سیکھنے کے ساتھ ساتھ قرآنی علوم کو بھی سیکھا جائے، اور جب قرآنی علوم سیکھیں گے دنیاوی علوم بھی ساتھ ساتھ سیکھیں گے
تو ہمارے اندر عزت اور توقیر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور ہم اس بدحالی سے، بے سکونی سے، پریشانی سے، خوف اور ڈر کی زندگی سے، وسوسوں سے، ذلت اور رسوائی سے آزاد